MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آخر کیا وجوہات ہیں جس کے تحت زمین میں اتارا؟ تو رب کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس دنیا میں تمہیں موت اور حیات کو پیدا کیا، تمہیں بھیجا ایک ہی مقصد کے تحت، وہ یہ کہ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، یہ امتحانی طور پر دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس بات کو ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی جگہ رب العالمین نے کیا ہے۔ سورہ دہر کے اندر بھی یہی فرمایا، اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے یہ زندگی دی تمہیں، یہ دیکھنے کی قوت دی، یہ بولنے کی قوت دی، یہ سننے کی قوت دی، اس واسطے دی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کافر ہے، کون شاکر ہے، کون اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا نافرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں مارا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے، اس طرح میں بار بار زندہ ہو کر تیری راہ میں لڑوں اور شہادت پاؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی تمنا ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اس کو کبھی نہیں بھولے اور امت کو کبھی نہ بھولنے کی تاکید کی۔ رات رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی اوقات، اتنا وقت کھڑے ہونے میں لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پہ ورم آ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت لینے کے لیے بلال آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دراصل فجر کی نماز کی اذان دینے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں، اور نظر پڑتی ہے پاؤں پھک گئے ہیں، ورم آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آخر پھر عبادت میں اتنی مشقت کیوں ہے، آپ عبادت اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نانا بلال، یہ نہ سوچو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہر کوئی اپنا امتحان دے رہا ہے۔ توحید کو پھیلاتے رہو، ہمارے لیے کم از کم موت آئے گی تو اللہ کے پاس عذر تو ہوگا کہ اے اللہ معذرتاً الی ربہم، ہم کام کرتے رہے میرے رب، ہم تو دراصل اسلام پر قائم رہے، ہمارے اوپر تو ہم نے اسلام کو نافذ کیا، ہم اس توحید کو قبول کیے، اس توحید کو پھیلانے میں لگے رہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی، اے میرے رب تو نے بلایا تو ہم آ گئے، لیکن سانس جب تک باقی تھی تب تک ہم کام کرتے رہے۔ یہ عوض، یہ ایک معذرت پیش کرنے کا موقع تو کم از کم آپ کو ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو یہاں پر تم امن کی زندگی گزار سکو گے۔ یہی کام ہے یہ مسجد کر رہی ہے، یہی کام ہے جو ہمارا سینٹر کر رہا ہے۔ اسی کے تسلسل میں انشاءاللہ آنے والا اتوار ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ہمارے سرد خونوں کو ابھارنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملو، جڑو، اللہ کے کام کے لیے اپنا وقت نکالو، لگاؤ، اور اللہ کے پاس اپنا عذر کم از کم تلاش کر لو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال أيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ موقع جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو زمین کے اندر رہنے بسنے کا انتظام کیا اور زمین کے لیے ہی پیدا کرنے کا اعلان کیا. لیکن رب العالمین نے جب بنا دیا تو فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جب میں اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونک دوں، ملائکہ سے فرما رہا ہے کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح کو جسد خاکی میں پھونک دوں، حضرت آدم کے جسد میں پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. پھر رب العالمین فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سب کے سب سجدے میں گر گئے. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے. پھر رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. یاد کرو وہ موقع بھی جب ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا تھا، یعنی اماں حوا سے کہا تھا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. اعلان ہوا زمین کے لیے میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پیدا کیا تو ملائکہ سے سجدہ کروایا. سجدے کے بعد جس نے انکار کیا اس کو رائندہ درگاہ کیا، اسے دھتکار دیا، اس کے اوپر لعنت کیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت تجھ پر رہے گی. شیطان کے لیے فرمایا کہ قیامت تک تو میری لعنت میں رہے گا. تو یہ لعنت زدہ ہو کے رہ گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے یہ اعلان کیا تھا زمین کا، لیکن رکھا جنت میں، اور فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدن حیث شئتما، جو چاہے جیسے چاہو جی چاہے کھاؤ پیو، کوئی ریسٹرکشن نہیں. فلا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، ہاں وہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا،
اگر وہاں جاؤ گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ کہ پھر کیا کیا؟ شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور پھسلا کے چھوڑا۔ جس درخت سے رب العالمین نے روکا اس درخت کا ذائقہ چکھ لیا، اور وہ چکھنے کی پاداش میں جو نورانی لباس جنت کا تھا وہ اتر گیا، اور آدم اور حوا اپنے سطر کو اس درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، من ورق الجنہ۔ وناداہما ربہما، تو اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما، شیطان تم دونوں کا عدو مبین، بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آدم اور حوا نے دعا کی، ربنا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم دونوں دعا کرتے ہیں، ہم دونوں پکارتے ہیں تجھے، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ہم ظالم بنے، انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو رب العالمین کہتا ہے دوسری جگہ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ہمیں اس توبہ کو قبول کرنے کے باوجود بھی جنت میں نہیں رکھا۔ فرمایا کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، آدم بھی، حوا بھی، شیطان بھی، اب یہاں رہنے کے لائق نہیں ہوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری ہدایتیں تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کے لیے کوئی خوف کا موقع ہے نہ کوئی رنج کا موقع ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں فرمایا تو فرمایا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ اس کے لیے کوئی بدبختی ہے نہ گمراہی ہے۔ جو میری ہدایتوں کی پیروی کرتا رہے گا اس کے لیے 4 قسم کی گارنٹی رب العالمین نے اسی وقت دے دیا۔ ایک فرمایا کہ خوف یہ نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غم نہیں ہوگا۔ نمبر 3 فرمایا کہ یضل ولا یشقی، گمراہی نہیں ہوگی، بدبختی نہیں ہوگی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اب زمین میں میرے انبیاء آتے رہیں گے، ان انبیاء کی ہدایتوں پر عمل کرتے رہنا ہوگا۔ اب وہ عمل اگر تم سیدھے طریقے سے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو تھامے رہو گے تو خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، بدبختی نہیں ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی۔ اس وعدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو زمین میں اتار دیا۔ اب یہاں پر زندگی کا آغاز ہوا تو رب کہتا ہے کہ کس حیثیت سے آغاز ہوا؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے آج کے میرے ٹاپک کا۔ یہاں تم اپنی منمانی کرو، یہاں تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو، یہاں تم اپنے لحاظ سے پیسہ مال جمع کرو، یا یہاں تم عیش و آرام تلاش کرو، یا تم اچھی زندگی گزار کے یہاں پر بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس بڑھاؤ، کار بنگلہ خریدو، ڈاکٹر انجینئر بنو، بڑے بڑے معمار اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، یا آسمانوں میں خلاؤں میں چکر لگاؤ، اور یا زمین کے اندر تہوں میں جاؤ، یا سمندروں کے اندر جا کر تم ریسرچ کرو، آخر کیا وجوہات ہیں جس کے تحت زمین میں اتارا؟ تو رب کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس دنیا میں تمہیں موت اور حیات کو پیدا کیا، تمہیں بھیجا ایک ہی مقصد کے تحت، وہ یہ کہ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، یہ امتحانی طور پر دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس بات کو ایک جگہ نہیں فرمایا،
کئی جگہ رب العالمین نے کیا ہے. سورہ دہر کے اندر بھی یہی فرمایا، اما شاکرن و اما کفورا. ہم نے یہ زندگی دی تمہیں، یہ دیکھنے کی قوت دی، یہ بولنے کی قوت دی، یہ سننے کی قوت دی، اس واسطے دی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کافر ہے، کون شاکر ہے، کون اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا نافرمان ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جانے کے بعد وہ اپنے نفس کی بات سن کر اپنی زندگی خراب کر لیتا ہے، یا رب العالمین کی بات سن کر رب العالمین کی رضا کی تلاش کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں رب العالمین نے تمہارے اندر ہی رکھی. ہاں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. کل 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے انسانوں سنو، ہم نے تمہارے اندر ہی الہام کیا ہے، تمہارے اندر ہی یہ بات رکھی ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر رکھ دی. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ برائی کے لحاظ سے کون کام کرتا ہے، اچھائی کے لحاظ سے کون کام کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فجور اور فسق کو بھی تمہارے اندر رکھا اور تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی رکھا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ فلاح پا گیا جو اپنے نفس کو دبایا، اور وہ کامیاب ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کیا، اور وہ خاسر و خائب ہو گیا جو دراصل خائب ہو گیا جس نے اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کو چھوڑ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کل انسانی زندگی، اب ذرا نوٹ کر لیجئے اس بات کو میرے بھائیوں، اگر یہ ایک بات سمجھ آ گئی نا تو یاد رکھیے ہم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے دین کے کام کو نہیں چھوڑیں گے. اپنی زندگی کا نصب العین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور دنیا بھر میں اس رسول کے لائے ہوئے شریعت کو پھیلانے میں زندگی لگا دیں گے. یہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر آپ کو دراصل یہی حکم دیا کہ یہ دار الامتحان ہے، یہاں پر امتحان دینے کی کوشش کرو، نہ تمہارے لیے کوئی اور چیز مطلوب ہے. تم کماؤ جماؤ، تم بلڈنگیں بناؤ، تم بڑے بڑے پوسٹ حاصل کرو، اگر یہ مقصد ہوتا تو رب العالمین اس مقصد کے لحاظ سے تمہیں پوچھتا. لیکن یاد رکھو اللہ نے جس کو عطا کیا ہے، جس کو نہ دیا ہے، جس کو فقیر بنایا ہے، جس کو بادشاہ بنایا ہے، جس کو گورا بنایا ہے، جس کو کالا بنایا ہے، جس کو معزز بنایا ہے، جس کو ذلیل بنایا ہے، خواہ جو بھی شکل کا ہو، ہر انسان اس دنیا میں آزمائش کو آیا ہے. مالدار آزمائش کو آیا ہے، غریب آزمائش کو آیا ہے، فقیر آزمائش کو آیا ہے، اور اسی طرح ہر قسم کا انسان یہاں امتحان دے رہا ہے. کوئی مالداری کو دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ رب کی رحمت ہے، نہ، مالداری میں بھی اس کا امتحان ہو رہا ہے. کوئی غریب کو دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے دھتکار دیا ہے، نہ، غریب بھی اپنے لحاظ سے امتحان دے رہا ہے. اللہ کسی کو دے کے امتحان لے رہا ہے، کسی کو نہ دے کے امتحان لے رہا ہے، لیکن امتحان ضرور چل رہا ہے. اسی واسطے وہ پیاری حدیث یاد رکھ لینا چاہیے. اس زندگی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین مثال دی ہے. فرمایا کہ دنیا میں 4 لوگ ہی ہیں. فرمایا یا رب کیا تمثیل ہے اور کیا جامع کلام ہے. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوتیتو جوامع الکلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جامع کلام کرنے کا فن دیا ہے. اس 4 اقسام کے اندر پوری دنیا کی نسلیں آ گئی، پوری دنیا کے انسان آ گئے. فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم وہ ہے
جس کو رب العالمین نے دین کا علم بھی دیا، ایمان بھی دیا اور ساتھ ساتھ دولت بھی دی۔ پہلی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو دین کا علم بھی دیا اور ایمان بھی دیا، ساتھ میں دولت بھی دی، پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بتایا ویسی زندگی بھی گزارتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ترین بندہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو رب العالمین نے دین تو دیا، ایمان تو دیا، لیکن دولت سے نہیں نوازا، تو اب وہ بھی اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، جنت کی امید بھی کرتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ غریب ہے، لیکن نیت رکھتا ہے کہ اللہ اگر فلاں کی طرح مجھے بھی دے گا، میں بھی وہ جیسے کام کر رہا ہے اللہ کی عطا کردہ چیزوں کا، جیسے وہ کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے جو دولت اس کے ذریعے سے، وہ سب کام میں بھی کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل میں وہ تنگ ہونے کے باوجود بھی، وہ تنگ دست ہونے کے باوجود بھی نیت کے اعتبار سے پہلے والے شخص کو اور اس کے ساتھ دونوں برابر ہیں۔ ایک کو اللہ نے بہت کچھ مال و دولت بھی دیا، علم بھی دیا، اور وہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ویسے ہی خرچہ کر رہا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تو سب سے بہترین انسانوں کی کیٹیگری ہے۔ دوسرا، جن کو اللہ نے دولت دنیا نہیں دی، علم سے نوازا، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے عمل تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتا ہے، لیکن نیت رکھتا ہے کہ اللہ فلاں کی جگہ مجھے دے گا، فلاں کی طرح مجھے نوازے گا، تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ویسے ہی خرچہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہو گئے، ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ علم سے نوازا نہ ایمان سے نوازا، کافر، مشرک، ملحد، اور خوب دولت دی، خوب دنیا دی، اب وہ اللہ کی نافرمانی میں ہر قسم کی حرکت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہر قسم سے مال لٹا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہر گناہ کر رہا ہے، یہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھی قسم وہ ہے جس کو رب العالمین نے نہ ایمان دیا، نہ اسلام دیا، نہ دولت سے نوازا، وہ فقیر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ملحد بھی ہے، اور یہ دراصل ملحد تو ہے ہی، مشرک تو ہے ہی، لیکن تنگ دست ہونے کے ناطے کوئی برائی کر نہیں سکتا ہے، لیکن نیت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کی طرح مجھے دولت دے گا تو میں بھی فلاں فلاں برائی کروں گا، میں بھی فلاں فلاں کام کروں گا، وہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، وہ روز بروز لڑکی بدلتا ہے، وہ روز بروز کلب جاتا ہے، وہ روز بروز کیا ہے شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا، مجھے بھی نوازے گا، مجھے بھی پیسہ آ جائے گا، میں بھی یہ سب برائیاں کروں گا۔ نیت کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں، یہ دنیا کے سب سے بدترین انسانوں میں سے ہیں۔ یہ چاروں اپنے لحاظ سے امتحان دے رہے ہیں، یہ چار ہی قسم، اب ڈھونڈ لو تم، کوئی پانچویں قسم آنے والی نہیں ہے۔ یہ چار ہی قسم کے انسان دنیا کے اندر بستے ہیں، اور یہ چاروں اپنے لحاظ سے امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ بھی امتحان دے رہا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ بھی امتحان دے رہا ہے، تنگ دستی ہے، وہ بھی امتحان دے رہا ہے، کفر اور شرک اور ظلمات کے اندھیروں میں ہے، وہ بھی امتحان دے رہا ہے۔ یہ چار قسم کے لوگوں میں تم کہاں ہو؟ اپنے آپ کو ڈھونڈو، ڈھونڈو اپنے آپ کو۔ اللہ نے ہمیں کس قسم میں رکھا ہے؟ تمہارے لیے نہ ہونے کے باوجود بھی تم نیتوں کے لحاظ سے وہاں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، اب عمل کے لیے تیار رہو، امتحان ہے یہ امتحان کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہو۔ پیسہ نہیں دیا ہے، رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے،
نیتیں رکھو، فلاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اتنا دیا، فلاں نے اتنا کام کیا، فلاں نے کیا ہے یہ سخاوتیں کی، اللہ مجھے بھی دے گا تو میں بھی کروں گا، نیت کے اعتبار سے ثواب میں شامل ہو سکتے ہو میرے بھائیو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی اور امت کو نہیں ملی اس سے پہلے، لیکن ہم لوگوں کو ملی ہے، لیکن ہم دراصل ان نیتوں کو کبھی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری نیتیں ہی دنیا کماؤ جماؤ میں لگی رہتی ہے۔ ہم کہاں دین کے لیے تڑپیں، ہم کہاں دین اسلام کے لیے کام کرنے کی خواہش کریں، یا کام کرنے کو نہیں ہو رہا ہے تو ہم تمنا تو کم از کم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے استعمال کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی، حالانکہ رسول شہید نہیں ہوا کرتا، اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نشانی رسول ہوتا ہے، اسی واسطے رسول کبھی شہید نہیں ہوتا۔ ہاں انبیاء شہادت پائے ہیں، رسول شہادت نہیں پاتے، کیونکہ اگر وہ شہادت پاتے تو اللہ کی نشانی کا مغلوب ہو جانا ہے۔ اسی واسطے رب نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے میں اور میرا رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ تو رسول شہادت نہیں پاتے، اسی واسطے جب حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ ہوئی تو رب نے انہیں اوپر اٹھا لیا، کیونکہ رسول کا شہادت پانا اللہ کی نشانی کو گرانا ہے۔ اس واسطے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی شہادت کا مرتبہ نہیں دیا، کیونکہ وہ شاہد ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور آج بھی زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور بار بار خواہش تھی۔ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں مارا جاؤں، پھر میں مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے، اس طرح میں بار بار زندہ ہو کر تیری راہ میں لڑوں اور شہادت پاؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی تمنا ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اس کو کبھی نہیں بھولے اور امت کو کبھی نہ بھولنے کی تاکید کی۔ رات رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی اوقات اتنا وقت کھڑے ہونے میں لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پہ ورم آ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت لینے کے لیے بلال آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دراصل فجر کی نماز کی اذان دینے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں، اور نظر پڑتی ہے پاؤں پھک گئے ہیں، ورم آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آخر پھر عبادت میں اتنی مشقت کیوں ہے، آپ عبادت اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نانا بلال یہ نہ سوچو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہر کوئی اپنا امتحان دے رہا ہے، یہاں اگر ہر کوئی اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ امتحان ذہن میں رہے تو کسی پیسے والے پر للچائی ہوئی نظریں نہیں جائیں گی، کسی کو اچھا دیکھ کر ہم یہ شکوہ شکایات نہیں کریں گے کہ رب نے ان کو تو نواز دیا ہم کو فلاں حیثیت میں رکھا ہے، بلکہ ہر کوئی یہاں پر امتحان کے اعتبار سے آیا ہے اور امتحان کی کامیابی کے لیے دوڑ لگائے گا، امتحان کی کامیابی کے لیے کوششیں کرے گا۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس امتحان کا تمہارے اعتبار سے پیپر بھی لیک آؤٹ کر چکا ہے، تمہارا پیپر اور سوالات پہلے ہی آ چکے ہیں، 3 سوالات قبر کے، 5 سوالات حشر کے، 8 سوالات کا پیپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل پوچھے گا، قبر میں جاؤ گے تو 3 سوالات، من ربک، ما دینک، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، کہ تمہارا رب کون ہے،
میں پوچھتا ہوں تم نے کیا جانا ہے رب کے بارے میں؟ بیٹھے ہوئے افراد اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، تمہارے پاس 2 لائن الفاظ ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ 2 لائن، زیادہ نہیں۔ آپ سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے، ڈیفینیشن دیجئے، تعریف کیجئے، 2 لائن بول سکتے ہو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے رب کے بارے میں۔ رب کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، رب کی تعریف کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام کس حیثیت سے اسلام دین بنا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد ہے؟ مختصر ترین 5 لائن لکھ سکتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ان کا اصل نام کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، بہت سوں کو ان کے باپ کا نام بھی نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ مکمل طور پر 2 لائن نہیں بول سکتے ہم، یہ تو 3 سوالات آئے۔ ہاں وہاں حشر میں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، بنی آدم کے قدم بھی نہ ہل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہیں دیں گے۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، پوچھا جائے گا کہاں کھپایا تو نے جوانی، کہاں گزاری تو نے زندگی؟ زندگی کا لمحہ لمحہ تجھے دراصل جواب دینا ہوگا، اور خاص طور پر جوانی کہاں؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، فحش فلموں پہ، ادھر ادھر کی چیٹنگ پہ، بزنس پہ، کیسے تو نے گزارا؟ کتنے اوقات برباد کیے، کتنے گھنٹے برباد کیے؟ کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ ہاں جوانی کے اعتبار سے خاص سوال، پھر اس کے بعد پوری زندگی کے اعتبار سے، پھر مال کے اعتبار سے، ہاں فیما اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آیا کہاں سے، گیا کہاں سے۔ ہاں آخری سوال، جتنا علم تھا عمل کتنا کیا؟ 5واں سوال، علم ہے عمل کتنا ہے؟ معلوم تھا جانتے بوجھتے سگریٹ پیتا تھا، مکروش نہ بھائی، وہ علماء مکروش نہ بولیں، مکروہ کا مطلب بھی حرام ہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہاں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، رب کے نزدیک یہ تمام کام مکروہ ہیں۔ مکروہ کا مطلب اللہ نے جس سے کراہت کیا ہے، کراہت والا کام مکروہ بمعنی حرام ہی ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے سود کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کے بغیر کیسے گزارا ہوگا۔ جانتے بوجھتے ہم نے کیا ہے فحش راہیں اختیار کی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ جانتے بوجھتے ہم نے کیا کیا ہے، اپنے گھروں میں ٹی وی لگائی ہے، کیبل لگایا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ٹی وی کیبل نہ ہو تو دقیانوسیت کہیں گے لوگ، پرانے زمانے کے لوگ کہیں گے۔ آج کہاں ہوتا ہے مولوی صاحب، یہ تو دراصل ہمارے گھر میں دراصل بیوی رہے گی تو ٹی وی کے ساتھ رہے گی، اگر ٹی وی جائے گی تو بیوی بھی جائے گی، تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ بھی لگائے رکھو ہر طرح کے ہم ایک تو وہ ہے جو نہیں جانتے ہوئے گناہ ہیں، وہ تو بے شمار ہیں، اور اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ خیال ہے، رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ ہم کہیں کہ رب العالمین ہم جانتے نہیں تھے یہ گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس ایکسکیوز کر دے، لیکن وہ دراصل حساب کرو جو جانتے ہوئے تم نے کیا ہے۔ جانتے بوجھتے کتنے گناہ ہیں جو روزانہ تم کرتے ہو۔ جھوٹ نہ بولنا تم کو معلوم ہے، لیکن بات بات میں جھوٹ ہم کتنا بولتے ہیں۔ غیبت نہ کرنا تمہیں معلوم ہے، لیکن کن کن کی غیبتیں چلتی ہیں۔ اور اسی طرح حسد نہ کرنا تم کو معلوم ہے، کس کس کا حسد پالے ہوئے جی رہے ہو۔ اسی طرح لڑکیوں کو نہ دیکھنا تم کو معلوم ہے، اور لڑکیوں کو معلوم ہے مردوں کو گھور گھور کے نہ دیکھنا۔ دونوں کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا
یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومن عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہ کو نیچی رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انتہائی پردہ کرو، لیکن ہم پردے کے اندر کی چیزیں بھی ڈی پی میں رکھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے کمرے کی تصویر کیسی ہے، میں ہوٹل میں کھا رہی ہوں تو تصویر کیسی ہے، میں فلاں جگہ سیر کر رہی ہوں تو تصویر کیسی ہے۔ یہاں کے لوگ مرد بھی رکھتے ہیں، وہاں عورتیں بھی رکھتی ہیں، ہر طرح کی فحاشی اور عریانی ہمارے گھرانوں کے اندر ہے۔ ہم کو جانتے بوجھتے ہم نے کتنا عمل کیا ہے، یہ سوال ہوگا کل۔ اور مال آیا ہے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، مال آ گیا ہے، لیکن اس مال کے آنے کا پورا حساب دینا ہوگا۔ انکم ٹیکس میں تمہیں کہاں سے آیا اور تم نے کہاں خرچ کیا؟ یہاں پر تم نے وکیلوں کو رکھ کر، آڈیٹر کو رکھ کر تو کیا کیا ہے؟ خلط ملط کر دیا ہے، اور یہاں پر تم نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے، انکم ٹیکس سے بچ گئے ہو، لیکن وہاں کون سا فرشتہ آڈیٹر بن کے تمہارے پاس آئے گا کہ رب العالمین پوچھے کہ کہاں سے یہ مال آیا اور کہاں تم نے خرچ کیا؟ تو کون مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ کون سفارشی بن کے آئے گا؟ کس کے کھاتے میں رشوت ڈالو گے؟ کہاں کی رشوت قبول ہوگی؟ رب العالمین کے پاس بڑے بڑوں کی مجال نہ ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ رب کے اجازت کے بغیر وہاں پر زبان کھول سکے؟ نہ فرشتہ، نہ نبی، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کے آگے زبان کھولنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ امتحان گاہ ذہن میں رکھو، یہ امتحان گاہ ذہن میں رکھو، تو پھر ہم اس زندگی کے اندر یہی نمونہ جو ہمارا آج کا ہے ہرگز نہیں گزاریں گے، رب کی طرف پلٹیں گے۔ آپ جتنا ہو سکے امتحان کے لیے تیاری کریں گے۔ یہاں تمہیں وقت بھی مل گیا، یہاں تمہیں پیپر بھی مل گیا، یہاں تمہیں ہر طرح کی آزادی بھی مل گئی، تم چاہو تو یہاں پر لکھو، لیکن تمہارے لیے اعلان ہے کہ ہم دراصل اللہ اور اس کے رسول کے تحت زندگی گزاریں گے، تو امن کے ساتھ تم ان امتحان کو لکھ سکتے ہو۔ اب آئیے میرے ٹاپک کے دوسرے پہلو پر۔ میرا عنوان تھا دارالامتحان سے دارالامن تک۔ یہ میں نے ایک خاکہ تھا میرے ذہن میں جس کو پیش کرنے کے لیے عنوان آج کا دیا تھا۔ دیکھیے، ایک چیز ہے امتحان کا ماحول اچھا ہو تو آپ امتحان اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے۔ امتحان کا ماحول ہی خوف زدہ ہو تو اچھے پوری تیاری کے باوجود نہیں لکھ پاتے۔ یہی حالت اس دنیا کے اندر کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امتحان گاہ میں بھیجا اور ساتھ میں اعلان کیا کہ ہم تمہیں امن بھی دیں گے جب تم اس امتحان کو اللہ اور اس کے رسول نے کیسے بتایا ہے ویسے عمل کرو گے۔ لیکن ہم نے اس امتحان گاہ کو ہی خوف زدہ بنا دیا، اس واسطے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ بیٹھے۔ علماء مفسرین اور محدثین بڑی بہترین رائے دیتے ہیں۔ کسی انسان کے انتخاب کے لیے کہا جائے کہ تم بیماری کا انتخاب کر لیتے ہو یا خوف کا، تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اگر شخص عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا میں بیماری کا انتخاب کر لیتا ہوں لیکن خوف کا نہیں۔ اچھی طرح سمجھیے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کسی کو یہ آپشن دیا گیا کہ بھائی تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ایک طرف بیماری ہے ایک طرف خوف ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہی ہے تو عقل مند ترین انسان بیماری کو تو انتخاب کر لے گا لیکن خوف کو نہیں۔ اس واسطے کہ اگر خوف طاری ہو پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا، ہاں بیماری ہو تو وہ کچھ کھا لے گا، کچھ پی لے گا، کچھ محنت کر لے گا، کچھ چل پھر لے گا، کچھ نہ کچھ تو دوائی وغیرہ کے لیے کوششیں کر لے گا۔ اس حیثیت سے بیماری مصیبت کم ہے، خوف کی مصیبت زیادہ ہے۔ آپ پوچھیں گے نہیں میرا دماغ تو کیا ہے، خوف ہی آسان لگ رہا ہے، بیماری مشکل لگ رہی ہے۔ تو میں ایک اور مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بکری کو
آپ نے باندھ دیا اور سامنے شیر کو بٹھا دیا اور سامنے گھاس بھی ڈال دیا. اب بکری خوف کے مارے گھاس کھائے گی یا نہیں کھائے گی؟ بتائیے. سامنے خوف ہے، بکری ہے، چارہ بھی ہے، بیماری اسے کچھ نہیں ہے، لیکن خوف طاری ہے. تو یاد رکھیے سب سے پہلے وہ خوف اس پر طاری ہوگا تو زندگی کا کوئی کام نہیں کر سکے گی. سامنے شیر ہے اس واسطے وہ دراصل گھاس بھی کھا نہیں سکے گی. اگر بیماری ہے اور گھاس ڈال دیا تو وہ اس بیماری کے ساتھ گھاس تو کھا لے گی، کم از کم اس کی زندگی کے ایام تو گزر جائیں گے. تو یاد رکھیے خوف سب سے بڑی بلا ہے جو آج ہمارے اوپر طاری کیا جا رہا ہے. خوف سے امن یہ سب سے اہم ترین نعمت ہے جو رب العالمین نے دیا، اور اسی کو سب سے اہم ترین نعمت کہا. اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کو امن والا بنایا. ہاں، ومن دخلہ کان آمنا. اور اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قریش کو میں فرماتا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وآمنہم من خوف. خوف سے امن بخشا تمہیں. حرم کے رہنے والوں پہ ہاتھ اٹھانا سب سے بڑی خطا ہے، اور اس زمانے میں جاہلیت کے اعتبار سے بھی کوئی حرم کے نزدیک یا حرم کے اندر اپنا جانی دشمن بھی آ جاتا تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس رب کی عبادت اکیلے کرو جس نے تمہیں خوف سے امن بخشا. وآمنہم من خوف. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں مثال دیتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف. ایک اللہ تبارک و تعالی بستی کی مثال دیتا ہے. وہ بستی کیسی تھی؟ فرمایا مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، امن میں تھی بلا خوف و خطر. خوف نہیں تھا، بس مطمئن تھی. ہاں، اللہ کی توحید سے اطمینان ہوتا ہے. اب امن کہاں سے آئے گا؟ وہ دراصل وہ بھی دیکھ لو قرآن سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو اس مناظرے کے ساتھ آخری میں فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. اللہ سے شرک کرتے ہوئے تم نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں؟ ہاں، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. تم اللہ سے شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، تمہیں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے میں کیوں ڈروں؟ تو فرمایا اس آیت کے آخری میں کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. کون ہے سب سے زیادہ امن کا حقدار؟ توحید والا ہے یا شرک والا ہے؟ یاد رکھو. اور اللہ نے اگلی آیت میں اعلان کیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا انہی کے لیے امن ہے. تو یاد رکھو اس امتحان گاہ میں دارالامن تک پہنچنا ہے تو یاد رکھیے سب سے اہم ترین چیز توحید ہے جس کو پکڑنا ہے. شرک امن نہیں دیتا. پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں دیکھو جہاں کہیں شرک ہے وہاں پر بربادیاں ہیں. امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ امن نہ ہوگا تو تم امتحان تک بھی نہیں دے سکتے، اپنا امتحان بھی صحیح طور پہ لکھ نہیں سکتے. یہ امن اور خوف یہ دراصل انسان کو اپنے گناہوں کے کرتوت کے نتیجے میں ملتا ہے میرے بھائیوں. تو یاد رکھو اس امن کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے توحید کو لازم پکڑو.
توحید کو لازم پکڑو تو اللہ کہتا ہے کہ ہم دراصل انہیں کیا کریں گے؟ امن دیں گے. اس امن کے ماحول میں وہ اپنا امتحان دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور آپ پاس بھی ہوں گے اور جنت کے اعلیٰ مقامات تک بھی پہنچ سکیں گے. تو اس امن عالم کو جب تک آپ نے قبول نہیں کیا، اس توحید کو قبول نہیں کیا، تو یاد رکھیے آپ کے لیے خوف ہی خوف ہے. اور آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی گھمگیر خوف کا دائرہ ہے جو بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. تو وجہ وہ ہے جو ہمارے گناہوں کی ہے، ہمارے شرک کی ہے، ہمارے دراصل رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کی وجہ سے ہے. تو اس کو دارالامن بنائیں گے تو یاد رکھیے توحید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ تبارک و تعالی امن بھی تمہیں نصیب کرے گا. نبوت کا 4واں سال 5واں سال ذہن میں رکھو کیا بیت رہی تھی صحابہ پر. ہر کوئی مار رہا تھا، تکلیفوں پہ تکلیفیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایتھوپیا پاس کا شہر ہے حبشہ، وہاں ایک عادل بادشاہ ہے نجاشی، تم جاؤ وہاں پر عدل ہے، وہاں پر امن ہے، جاؤ تم، وہاں کا بادشاہ تم پر ظلم نہ کرے گا. یہ لوگ نکلتے ہیں توحید کے ساتھ. کافر حکومت، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا، لیکن اللہ نے وہاں کے مسلمانوں کو امن دیا توحید کے عوض. حضرت ام سلمہ پوری روایت کرتی ہیں کہ ہم نکلے، بادشاہ کے ہاں پہنچے اور معلوم ہو گیا کہ کل کے دن بادشاہ ہمیں بلائے گا، پوچھے گا. اور مشرکین مکہ کی طرف سے 2 افراد خاص طور پر سفیر بن کے آئے، عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ. آ کے بادشاہ سے کہا ہمارے کچھ بگوڑے دیوانے اور گھر سے بھاگ کر نکل آئے ہیں، بادشاہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے. ان کے ماں باپ، ان کے چچا، ان کے گھر والے ہم کو بھیجے ہیں. یہ پاگل لوگ ہیں جو نہ آپ کے دین میں ہیں نہ ہمارے دین میں ہیں، یہ کوئی الگ دین اختیار کر لیے. بادشاہ کو غصہ آیا، بلایا سب کو. حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سچ بولیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہ بولیں گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے. حضرت جعفر پہنچتے ہیں، بادشاہ پوچھتا ہے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ نہ تم ہمارے دین میں آئے نہ ان کے دین میں ہو، آخر وہ نیا دین کہتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اے بادشاہ ہم دراصل اس سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، اس سے پہلے ہم ظالم تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے. پھر اللہ نے ہمارے ہی درمیان ایک رسول بھیجا جو توحید کی دعوت دیتا تھا. پھر اس کے بعد اسی وقت مریم کی آیات اتری ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیات اتری ہوئی تھی، انہوں نے پڑھ کے سنایا، یہاں تک کہ بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اگر کوئی ان پہ کوئی گالم گلوچ کرے گا، کوئی راستہ روکے گا تو ہم اس پر جرمانہ عائد کریں گے. یہ بخوشی رہیں، ہم جب تک یہ رہیں گے ہم ان کی خدمت کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. وہاں سے وہ ناکام و نامراد واپس آئے اور امن کی زندگی 7 ہجری تک گزارا. 4 نبوت میں گئے تو وہاں کے ایک تقریباً 8 سال، پھر اس کے بعد ہجرت کے 7 سال، 15 سالہ زندگی یہ کافر مملکت میں یہ لوگ رہے، لیکن امن نصیب رہا اور امن کے ساتھ انہیں گزارنے کا پورا اختیار دیا گیا. ایک ایسے ہی کافر مملکت میں آج بھی ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں امن نصیب نہیں ہے. آج ہمیں خوف ہے، خوف، پتہ نہیں کب کسی کو پکڑ کے لے جائے، کب کسی کو کہے کوئی بھی الزام لگا کر کیسس میں ڈال دیا جائے، کب کسی کو جیل کی ہوا کھانی پڑے اور کب کسی کو جیل کی پوری زندگی گزارنی پڑی. جاتے وقت تو 22 سال کا نوجوان تھا، چھٹکارا مل کے کیس نکلا اور بری ہوا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زندگی کے 20 سال بیت گئے. ایسے کتنے نوجوان ہیں، یہاں پر نہ امن ہے، یہاں پر نہ سکون ہے. یہ کافر مملکت ہے بھی تو امن تو مل سکتا تھا.
لیکن ہمیں یہ امن بھی نصیب نہیں ہے، تو واحد وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا، درگاہوں کی پرستش شروع کر لی، جھنڈے بنڈے کے پیچھے لگ گئے، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی توحید کو ہم نے پکڑا ہوتا تو کم از کم ہمیں امن تو ملتا، کم از کم ہمیں حزن سے تو، غم سے تو نجات ملتی، لیکن ہم نے یہ کام نہ کیا۔ یاد رکھو یہی دراصل سرد مہری رہی، یہی ہمارے خون سوتے رہے، یہی ہماری سستی رہی، یہی ہمارا کریکٹر رہا، تو یہ امن تو امن، پھر ہمارا وجود بھی تمہارے لیے خطرہ ہو جائے گا، ہمارا وجود کے لیے بھی ہم لڑتے لڑتے تھک جائیں گے، اور آپ کے لیے وجود قائم رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا ہندوستان کے اندر۔ مسلمانوں اٹھو، کام کرو، توحید پر کامزن رہو، توحید کو پھیلاتے رہو۔ ہمارے لیے کم از کم موت آئے گی تو اللہ کے پاس عذر تو ہوگا کہ اے اللہ معذرتاً الی ربہم، ہم کام کرتے رہے میرے رب، ہم تو دراصل اسلام پر قائم رہے، ہمارے اوپر تو ہم نے اسلام کو نافذ کیا، ہم اس توحید کو قبول کیے، اس توحید کو پھیلانے میں لگے رہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اے میرے رب تو نے بلایا تو ہم آ گئے، لیکن سانس جب تک باقی تھی تب تک ہم کام کرتے رہے۔ یہ عوض، یہ ایک معذرت پیش کرنے کا موقع تو کم از کم آپ کو ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو یہاں پر تم امن کی زندگی گزار سکو گے۔ یہی کام ہے یہ مسجد کر رہی ہے، یہی کام ہے جو ہمارا سینٹر کر رہا ہے۔ اسی کے تسلسل میں انشاءاللہ آنے والا اتوار ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ہمارے سرد خونوں کو ابھارنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملو، جڑو، اللہ کے کام کے لیے اپنا وقت نکالو، لگاؤ، اور اللہ کے پاس اپنا عذر کم از کم تلاش کر لو کہ اے اللہ جو کچھ بھی کر رہے تھے دنیا والے کر رہے تھے، لیکن ہمارا منشا تیرا دین تھا، ہمارا منشا تیری رضا تھی، ہمارا منشا توحید اور اللہ کی شریعت تھی، ہم نے اسی کے لیے جیا، اسی کے لیے مرا، اسی پر جان دی۔ اے اللہ تو گواہ رہے کہ دنیا والے بھی گواہ ہیں کہ ہم کام کرتے رہے، جب تو بلایا تو تیرے حضور حاضر ہو گئے۔ شاید اللہ معاف کر دے، شاید اللہ رحم کر دے، شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ہمارے ان کاموں سے کفارہ ادا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی کفارے کے ساتھ ہمیں کہے کہ جاؤ جاؤ اب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں خاموش بیٹھنا نہیں ہے، اس دین کے کام کو اپنے ہاتھ میں لو، اور توحید کے لیے کمر بستہ رہو، اور شرک سے نفرت کرو، کیونکہ رب العالمین شرک سے زیادہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی غصہ ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے میں اس جمعہ کے خطبے میں سب پورے جو لوگ سنیں گے، سن رہے ہیں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ توحید کے علمبردار بنو۔ اس وقت سب سے زیادہ اہم ترین کام اللہ کی توحید اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ہمارے پروگرامز میں شامل ہو، آؤ ایک جٹ ہو کے آواز لگاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی بنڈا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی امام نہیں، کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قومہ نہیں، کسی کے لیے دعا نہیں، کسی کے لیے نظر نہیں، کسی کے لیے نیاز نہیں۔ یہ شانی جو رب نے اوپر بنائی جھکے گی تو رب العالمین کے لیے جھکے گی۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کے آگے ہم جھکنا ہے۔ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اجازت نہیں دیا، تو پھر دنیا میں کون مائی کا لال ہے جس کے لیے ہم جھک سکتے ہیں، جس کے لیے ہم پیشانی کو کیا ہے نیچا کر سکتے ہیں؟ اس توحید پر کامزن ہو جاؤ، تو پھر یاد رکھو رب العالمین کا اعلان ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے، ایسے ہیں وہ بندے جن کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اور کس کے وارث؟ اس دنیا کے نہیں، جنت الفردوس کے وارث بنائے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ ہیں وہ لوگ جو فردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مسجد السلام کا آغاز رمضان المبارک کی 21ویں شب میں اسی سال پیش آیا، پھر اس کے بعد ہمارا اعلان رہا کہ ایک عوامی طور پر خطاب رہے گا، ایک جلسہ رہے گا جو وقت کے اعتبار سے ہم نہیں کر سکے۔ الحمدللہ وہ گھڑی اب آ چکی ہے کہ آنے والا اتوار 27 نومبر 2022 یعنی کل نہیں پرسوں ایک روزہ پروگرام ہم نے رکھا ہے۔ کیا آپ ہمارے لیے ایک روز نکال سکتے ہیں؟ تو آپ ایک دن ضرور دیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آنے والا اتوار 27 نومبر 2022 10 سے لے کر رات 9 تک، میں کہتا ہوں 10 سے پروگرام شروع ہونا ہے تو آپ کو 9:30 بجے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے تو سیٹنگ وغیرہ مکمل ہو کر سیدھے 10 کو پروگرام شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ملک کے کئی اسٹیٹ کے علماء شامل ہونے والے ہیں اور ہمارے پاس 10 سے 11 علماء اس دن موجود ہیں اور سب کے بیانات سے مستفید ہونا ہے، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم وقت مقررہ پر بات کو شروع کریں۔ اگر لیٹ ہوگا تو ہمارے لیے سب علماء کے لیے وقت صحیح دینا مشکل ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اس واسطے درخواست یہ ہے، خواتین سے بھی درخواست یہ ہے، دونوں کے لیے پروگرام ہے تو اس واسطے 9:30 بجے ہی آ جائیں کہ اپنے اپنے تمام حاجات سے فارغ ہو کر پھر اس کے بعد یہاں کے پروگرام میں شامل ہوں۔ اور میں بھی داعی ہوں اس کا، اور اس مرکز کے صدر میرے بڑے بھائی اسد عثمان مدنی حفظہ اللہ بھی اس کے داعی ہیں، بلانے والے ہیں۔ آنے والوں میں کئی بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے کہ بدیع الزماں مدنی ہیں، اور اسی طرح عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی ہیں، اور اسی طرح عبد الواحد مدنی ہیں، اور اسی طرح دوسرے عبد الصبور مدنی ہیں، جعفر علی صدیقی مدنی ہیں، اور بھی بہت سے علماء کرام انشاءاللہ پیمفلیٹ کے ذریعے آپ کو اور معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ تمام لوگ ان کے بیانات کو مستفید ہونا ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ آئیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تو انشاءاللہ بعنوان فلاح انسانیت کانفرنس ہم نے رکھا ہے اور دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے۔ اس واسطے بلا کسی فکر کے اپنے اپنے پریوار کے ساتھ، خاندان کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ کچن اس دن بند رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر پورا انتظام ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے لیے شام میں اسنیکس کا بھی انتظام رہے گا، اور انشاءاللہ نماز عشاء کے ساتھ یہ مجلس برخاست ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز پوری امید ہے کہ یہ کامیاب ہوگا، اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی ہمیں درکار ہیں اور آپ لوگوں کا سپورٹ بھی ہمیں درکار ہے۔ اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کا خرچہ ہے، کھانے کا ایک الگ خرچہ ہے، پھر اس کے بعد علماء کی آمد و رفت ہے، دوسرے اخراجات ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں بھی آپ کو شامل ہونا ہے۔ اس جمعہ کا خاص کلیکشن اسی کے لیے ہو رہا ہے، جو ہو سکتا ہے اس کانفرنس کے لیے بھی دیں تاکہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہم پورا کر سکیں۔ انشاءاللہ آئیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔